الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 27 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 12 مارچ سن 2021 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب پہلی مرتبہ اس جامع مسجد احمد علی اچھرا لاہور میں حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے مخدوم محترم مکرم جناب پیر رضوان نفیس صاحب دامت برکاتہم اور اس جامعہ کے اور مسجد کے محتمم و خطیب مولانا قاری علیم الدین صاحب کا، جنہوں نے اس مبارک اجتماع میں جو تحفظ ختم نبوت کے عظیم عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، یہاں مجھے آنے کی دعوت دی۔ اس جامع مسجد کی تاریخ جان کر خوشی اور مسرت ہوئی کہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے رہے۔ اس جامع مسجد میں انہوں نے نمازیں ادا فرمائیں اور اس کی نسبت ان کے ساتھ ہے، اور مفسرین نے سورہ کہف کی تفسیر میں بعض نے یہ بات لکھی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کے تحت کہ اگر کسی بھی اللہ والے کے ساتھ کسی کا تعلق ہو جائے تو اس کے برکات اور اس کے انوارات 7 نسلوں تک جاتے ہیں، 7 نسلوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور اس کا فیض جاتا ہے۔ تو جب نسلوں میں یہ جاتا ہے تو مسجد اور جگہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ ان کی برکات عطا فرما رہے ہیں،
وہ تو 7 نسلوں تک ہے، لیکن مسجد کے ساتھ تو وابستگی جو ان کی رہی تو اس کی برکات تو انشاءاللہ رہتی دنیا تک ہوں گی۔ ہم نے حضرت مولانا مدنی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن سنا ہے، ان کے حالات سنے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک محبت اور عقیدت ہے، اور یہ محبت و عقیدت انشاءاللہ ہمیں جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دے گی۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ جو بے چینی اور بے قراری سے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تمہاری اس قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تک تیاری کا تعلق ہے، میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، صدقہ خیرات، یہ عبادتیں زیادہ نہیں، میں نے فرض اور واجب عبادتیں صرف ادا کی ہیں، نفلی نمازیں، نفلی صدقہ، نفلی روزے یہ زیادہ میرے پاس نہیں۔ ایک تیاری ہے، وہ یہ کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور آپ کی محبت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قیامت جب بھی آئے گی تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ فرمایا المرء مع من احبہ، عام الفاظ ایک روایت میں فرمائے آدمی اسی سے کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی، اور ایک روایت میں یہ کہ انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی۔ یہ محبت جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں جمع کر دے گی۔ تو جس طرح اللہ کی محبت، حضور علیہ السلام کی محبت، یہ رحمت اور نعمت ہے دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی طرح پر یاد رکھیے اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور اللہ والوں کی محبت اور اللہ والوں سے تعلق، یہ بھی انسان کو جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دے۔ اگر دنیا میں محبت ہے اداکاروں کے ساتھ، فنکاروں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، تو قیامت میں حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر محبت ہے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، تو حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اگرچہ درجات میں فرق ہوگا، مرتبہ ایک نہیں ہوگا۔ اس کی مثال، میں ابھی ملتان سے آیا ہوں، تو جس گاڑی میں آیا ہوں اس گاڑی میں میرے ساتھ میرا ایک شاگرد بھی آیا ہے، اس میں میرے دفتر کا ملازم بھی آیا ہے، میرا گن مین بھی آیا ہے، تو ہم ہیں تو ایک ہی گاڑی میں، لیکن وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے میں اور ان میں فرق ہے۔ یعنی شاگرد اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھے گا، وہ شاگرد ہی سمجھے گا۔ آپ اگر کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں، مثلاً آپ کسی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ گئے گاڑی میں، اور وہ گیا کراچی، آپ بھی اس کے ساتھ کراچی میں چلے گئے، کراچی چلے گئے، تو آپ کو کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ وزیر اعظم وہی ہے جو ہے، آپ کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ بھی اسی گاڑی میں تو بیٹھے ہیں نا، پہنچ تو وہاں گئے ہیں، اگرچہ مرتبے اور شان کا فرق ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا بھی حضور اپنی ساتھ انگلی پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائیں گے، مگر حضور کے اور اس میں فرق مرتبے اور شان کا وہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے، نسبت ہی کوئی نہیں۔ ہوں گے سب جنت میں، لیکن درجات کا فرق ہوگا۔ تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجھے اس دن خوشی ہوئی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ اس بات پر ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس سے محبت ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوں۔ فرمایا میں پہلے بھی محبت کرتا تھا، مگر اب میں نبیوں کے ساتھ،
صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تاکہ میں جنت میں ان کے ساتھ ہو جاؤں، آخرت میں میں ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ اس لیے علماء سے محبت کیا کرو، اللہ والوں سے محبت کیا کرو۔ یہ محبت کیوں اتنی عظیم ہے؟ کیونکہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ اب مجھے محبت ہے بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مجھے محبت ہے قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مجھے محبت ہے شیخ الہند بلکہ شیخ العالم حضرت محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مجھے محبت ہے شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مجھے محبت ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مجھے محبت ہے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کیا اس وجہ سے مجھے محبت ہے کہ میرا ان سے کوئی رشتہ داری ہے؟ میرا ان سے کوئی رشتہ ہے؟ یہ میرے ماموں، میرے چچا، میرے دادا، میرے تایا لگتے ہیں؟ نہیں، میرے پھوپھا لگتے ہیں، کوئی میری رشتہ داری نہیں۔ آپ کو محبت ہے، آپ کی بھی ان بزرگوں سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی محبت ہے لوگوں کو۔ کیا جو محبت کرتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا کوئی رشتہ ہے؟ کیا ان کے ساتھ محبت کی وجہ ان کا کوئی لین دین، کوئی تعلق، کوئی کسی دنیاوی سبب کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے دین کا کام اپنی زندگیوں میں کر گئے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اللہ کے لیے، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی رسول اللہ کے لیے، انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا اللہ کے دین کا تحفظ، اللہ کے دین کو پہنچانا، اسلام کی نشر و اشاعت۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو بنایا۔ ہمیں ان سے محبت اللہ کی وجہ سے ہوئی۔ تو یہ محبت چونکہ اللہ کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ محبت اتنی عظیم محبت ہے کہ یہ مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کے حافظوں سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، قرآن کے قاریوں سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، علماء سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے۔ آپ کو حافظ قرآن سے محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے سینے میں قرآن کریم ہے۔ آپ کو قرآن پڑھانے والے استاد سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ زندگی کا اس نے کام کاروبار کرنا نہیں بنایا، یہ دن رات بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہے۔ مجھے اپنے استاد حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت، ہزاروں شاگردوں کو ان سے محبت۔ کیوں؟ کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ اس لیے علماء سے محبت اللہ کی وجہ سے کرو، قرآن کے قاریوں سے محبت اللہ کی وجہ سے کرو، حافظوں سے محبت اللہ کی وجہ سے کرو، اور دینی مدارس میں اندر کام کرنے والے اور مدارس کو چلانے والے اور مدارس کو قائم کرنے والوں سے محبت اللہ کی وجہ سے کرو، اس لیے کہ انہوں نے یہ مدرسہ بنایا ہے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ تو تمام چیزوں میں اللہ کا واسطہ آ گیا، اللہ کا نام آ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، فرمایا جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا، ایمان کی مٹھاس، حلاوت، لذت پائے گا۔ فرمایا جس میں 3 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1 فرمایا کہ جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہوگی اور کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہوگی۔ پوری مخلوق اور کائنات میں کسی سے اس کو اتنی محبت نہیں جتنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا جو کسی بندے سے محبت کرے گا اپنے مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا جس کو کفر کی طرف جانا اتنا ہی ناگوار ناپسند ہوگا جتنا کہ اس کو آگ کے اندر جانا ناپسند اور ناگوار ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں آگ کے اندر جلوں، مجھے آگ میں ڈالا جائے، تو کفر کی طرف جانے کو بھی
اتنا ناپسند کرے جتنی آگ سے نفرت اتنی کفر سے نفرت، اتنی کافروں سے نفرت کفر کی وجہ سے۔ اصل کافر سے نفرت نہیں، کفر سے نفرت ہے۔ اگر کافر سے نفرت کرو گے تو راہ راست پر کیسے لاؤ گے؟ ایمان کی، اسلام کی دعوت کیسے دو گے؟ گناہگار سے نفرت کرو گے تو اس کو کیسے نیک راستے پر لاؤ گے؟ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں۔ کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہیں۔ اس سے حضور علیہ السلام نے بھی کافر کا لفظ نہیں فرمایا، فرمایا کفر کی طرف جانا اس کو اتنا برا لگے جتنا اس کو یہ برا لگتا ہے کہ کوئی مجھے آگ کے اندر پھینک دے، کوئی مجھے آگ کے اندر جلا دے۔ جس میں یہ تین باتیں ہوں گی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا کرے گا کہ جس طرح اس کو مٹھائی کھانے میں مزہ آتا ہے، لڈو کھانے میں مزہ آتا ہے، برفی کھانے میں مزہ آتا ہے، کیلا کھانے میں مزہ آتا ہے، اس سے زیادہ مزہ اور لذت اس کو نماز پڑھنے سے آئے گی، اللہ اللہ کرنے سے حاصل ہوگی۔ اب اس میں جو حضور نے تین باتیں فرمائی، اس میں اپنی اور اللہ کی محبت فرمائی، ساتھ یہ بھی فرمایا جو کسی بندے سے محبت کر رہا ہے اس وجہ سے کہ میں اللہ کی خاطر ان سے محبت کر رہا ہوں۔ آپ کو علماء سے محبت، اللہ والوں سے محبت، قاریوں سے محبت، حافظوں سے محبت، اپنے امام اور خطیب سے محبت، اپنے مؤذن سے محبت، مسجد کے خادم سے محبت، مدرسے والوں سے محبت، چونکہ اللہ کی وجہ سے ہے، کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ محبت اتنی قیمتی اور عظیم الشان ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ آپ کو عبادت اور ایمان کی لذتیں عطا فرما دے، عبادت کی اور ایمان کی لذتیں عطا کرے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو نسبت ہے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا ایک ہی جملہ میں اس وقت آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں عاقل سارے، پاگل کوئی کوئی۔ لوگ کہتے ہیں عقل مند بہت ہیں، پاگل تو کوئی کوئی ہے۔ اب لاہور میں پاگل کوئی ایک آدھی ہوگا، چند ہوں گے، باقی تو سارے عقل مند ہیں۔ تو حضرت لاہوری فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں عاقل سارے، پاگل کوئی کوئی، لیکن احمد علی لاہوری کہتا ہے پاگل سارے، عاقل کوئی کوئی۔ سارے پاگل ہیں، عقل مند کوئی کوئی ہے۔ کیوں؟ فرماتے تھے عقل مند وہ نہیں جس نے ہوائی جہاز بنایا، عقل مند وہ نہیں جو فضا میں اڑا، عقل مند وہ نہیں جو چاند تک پہنچا، اصل عقل مند تو وہ ہے جو عقل کے پیدا کرنے والے کو پہچان لے۔ عقل دینے والے کو جس نے نہیں پہچانا وہ کیا عقل مند ہوا؟ دنیا میں ترقی کی، موٹر وے بنائے، موبائل بنائے، گاڑیاں بنائیں، جہاز بنائے اور فضاؤں میں گھوما، لہروں کو کنٹرول کیا، جدید جدید چیزیں اس نے بنا لی، یہ سب کچھ اس نے کر لیا، لیکن اس کو نہ پہچانا جس نے اکبر جامعۃ الحسنین مجھے بتایا گیا، یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کس سے نسبت ہے؟ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ان دونوں نواسوں کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے، چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ یا رسول اللہ چومتے کیوں ہیں؟ فرمایا میرا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ کے بچے ہیں، آپ بھی بچوں کو چومتے ہیں، یہ نیت کر لیا کرو کہ میں حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ حضور بھی بچوں کو چومتے تھے، تو حضور ان کو چومتے بھی تھے۔ یا رسول اللہ چلیں چومنا تو اس لیے کہ بچوں سے پیار ہوتا ہے، یہ آپ کے نواسے ہیں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد بھی پیاری ہوتی ہے، لیکن آپ ان کو سونگھتے کیوں ہیں؟ فرمایا سونگھتا اس لیے ہوں کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو آپ کے یہاں جو لڑکوں کے لیے مدرسہ ہے اس کی نسبت اتنی عظیم ہے، جو بچیوں کے لیے مدرسہ ہے اس کا نام جامعہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ بڑا کوئی عظیم سوچ کر آپ نے نام رکھے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت بھی یہاں موجود ہے۔ ان تمام نسبتوں کی برکتیں ہوں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ یہ سب سے عمر میں چھوٹی تھی، آپ کی باقی بہنیں بڑی تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ باقی تین بہنوں کے نام تھے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی۔ حضور کو ان سے اتنا پیار تھا کہ حضور علیہ السلام جب کبھی مدینہ منورہ سے کہیں سفر پر جاتے
تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو مل کر جاتے. گویا روانگی ہوتی تو اپنے گھر سے روانہ نہ ہوتے, اپنی بیوی سے ملاقات کر کے روانہ نہ ہوتے, سب سے آخر میں حضور جاتے تو فاطمہ کی یادیں ساتھ لے کر جاتے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کر جاتے, اور جب سفر سے واپس آتے تو اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے گھروں میں بعد میں جاتے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاتے. جب آتے تو بیٹی کے گھر میں, جاتے تو بیٹی سے. اب ذرا غور کرو, ہم میں سے بھی ہر ایک کی بیٹیاں ہیں, میرے سمیت ہر ایک میں یہ سستی اور غفلت ہے, وہ سالوں بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے. شادیاں کر دیں, لاپرواہ ہو جاتے ہیں ماں باپ, جا کر حال تک نہیں پوچھتے. بس اب کیا تعلق, حالانکہ بیٹیاں ہوتی ہیں, رحمت ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام وقفے سے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جایا کرتے تھے. جاتے تھے, سفروں کے علاوہ بھی جاتے تھے, مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی جاتے تھے. تبھی تو ایک دن گئے تو پوچھا حضرت علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ, وہ ذرا میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی ہو گئی تھی تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے. معلوم ہوا کہ اگر خامند حضرت علی ہوں اور بیوی فاطمہ ہوں تو میاں بیوی میں آپس میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پوچھا, بیٹی کہاں ہے؟ علی نہیں آج گھر میں, تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ, کچھ تھوڑی بہت ہمارے درمیان ناراضگی ہو گئی, تلخی ہو گئی, کسی بات پر تکرار ہو گئی, بحث ہو گئی, وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب انہوں نے جانا کہاں تھا؟ ایک ہی جگہ تھی ان کی, مسجد نبوی. دیکھا اور مسجد نبوی کچی تھی. حضور علیہ السلام دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے اور کچے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں, اور مٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو لگ رہی ہے. تو حضور نے فرمایا قم ابا تراب, وہ مٹی والے کھڑا ہو جا. قم ابا تراب, یہ پیار سے حضور نے فرمایا مٹی والے کھڑا ہو جا, یعنی مٹی سے تمہارا جسم لگا ہوا ہے, کھڑے ہو جاؤ. اور فرمایا جاؤ اپنے گھر. حضور علیہ السلام نے گھر بھیج دیا تاکہ آپس میں صلح ہو جائے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے معلوم ہوا کہ سفر کے علاوہ بھی آپ کا معمول تھا کہ بیٹی کے گھر میں جاتے تھے. تبھی تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں آج کچھ ناراضگی ہو گئی ہے. تو حضرت فاطمہ کے گھر میں ویسے بھی جاتے تھے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے, بہت ہی محبت کیا کرتے تھے. جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر, نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ہی حضور نے بات کی تھی. اور حضور نے جب کان میں بات کی تو یہ مسکرا پڑی, پہلے رو پڑی. حضور نے کان میں بات کی, یہ رو پڑی. پھر حضور نے دوبارہ ان کے کان میں بات کی, یہ مسکرا پڑی. تو ان سے ازواج مطہرات نے پوچھا, بتاؤ حضور نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی اور پہلے تم روئیں پھر مسکرائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے جو راز کی بات کی وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں, میں کیوں بتاؤں, حضور کا راز کیوں آؤٹ کروں؟ کیونکہ حضور نے جب میرے کان میں بات کی ہے تو وہ گویا راز رکھنے کی ہے, تو میں یہ راز نہیں کھولوں گی. اگر حضور نے سب کو سنانا ہوتا تو میرے کان میں کیوں کرتے؟ اور آج ہم کسی کا راز نہیں رکھتے. اس سے سبق ملا کہ راز کو راز رکھا کرو. تو انہوں نے حضور علیہ السلام جب حضور دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ کہا, دیکھو میں تمہاری ماں ہوں, کیونکہ میں حضور کی بیوی ہوں. حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں, تو میرا ماں کا بھی تو حق ہوتا ہے. اب تو حضور دنیا سے چلے گئے, اب تم اگر بتا دو تو اس میں کوئی راز افشا کرنا نہیں ہوگا. اب بتاؤ حضور نے کیا تم سے پہلے بات کی اور بعد میں کیا کی, کس پر تم روئیں اور مسکرائیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اب میں بتاتی ہوں. حضور علیہ السلام نے جب مجھے کان میں بات کی تو پہلی بات تو یہ فرمائی, فاطمہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں. تو میں اپنے والد کی جدائی کا تصور کر کے رو پڑی. جب حضور نے مجھے غمزدہ دیکھا تو پھر فرمایا, فاطمہ پریشان نہ ہو, میرے جانے کے بعد میرے پیچھے سب سے پہلے تو آئے گی میرے پاس جنت میں. پھر میں مسکرا گئی کہ یہ عارضی جدائی ہے, میں پیچھے جاؤں گی اور سب سے پہلے جاؤں گی. اب میں تمہیں بتا دوں. تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضور نے ایک بات ان کو فرمائی جس میں میرے اور آپ کے لیے سبق اور پیغام بھی ہے. ہر بات میں گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, فاطمہ تم میری بیٹی ہو,
اللہ کے آخری نبی اور سب سے اعلیٰ نبی کی بیٹی ہو، لیکن اس پر بھروسہ نہ کرنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔ آخرت میں یہ نسبت وہ کام نہیں کرے گی جو تیرے نیک اعمال کام کریں گے۔ اپنے ساتھ نیک اعمال لے کر آنا، اور پھر فرمایا سنو، جس کو اس کے نیک عملوں نے پچھلی سب میں کر دیا، اس کا نسب اس کو اگلی سب میں نہیں کھڑا کرے گا کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا، اس لیے کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل لے کر جاؤ، نیک اعمال تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دی، اور پھر ان کی حیا کتنی تھی، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ایک دن بڑی رونے لگی۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ جب میں آج تک میری زندگی میں میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو میرے جنازے کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، میرے جنازے پر نظر نہ پڑے۔ بھئی جنازہ تو چارپائی پر ہوتا ہے، اس کے اوپر چادر ہوتی ہے، لیکن کہا کہ اس چادر سے بھی پتہ تو چلتا ہے کہ اس کا قد کتنا ہے، اس کا جسم پتلا ہے یا موٹا ہے، تو نظر تو پڑ گئی جنازے پر بھی۔ تو اس لیے میں رو رہی ہوں کہ اس طرح میری زندگی میں میرے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اور آج ننگی ہو کر عورت مارچ کے نام پر، آزادی کے نام پر کیا کر رہی ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، انا للہ و انا الیہ۔ جس نے دیا ہے جسم، مرضی بھی اسی کی چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ خیر یہ الگ موضوع ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے چارپائی پر نظر پڑے گی تو جسم پر بھی پڑ جائے گی۔ تو ایک حبشہ کے رہنے والی عورت تھی، مدینے میں تھی، پاس بیٹھی تھی، اور آج اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اس ملک کا نام حبشہ تھا اور افریقہ کا ملک ہے، اب اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ وہاں کی ایک عورت تھی، مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ کہنے لگے ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ اگر مرد فوت ہو، اس کے جنازے کی چارپائی تو ایسے ہی لے کر جاتے ہیں کہ اس کو چارپائی پہ رکھے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت کا جنازہ ہو، عورت فوت ہو، تو پہلے گلائی کی شکل میں لکڑیاں لگاتے ہیں، اس کی چارپائی کے اوپر وہ گلائی کی شکل میں لکڑیاں لگا کر اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ چادر ڈال دیتے ہیں تو جسم جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تو نے میری مشکل حل کر دی، وصیت کی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری اس طرح چارپائی کو نہ لے کر جانا جیسے اس وقت رواج ہے، بلکہ اس طرح لے کر جانا کہ میری چارپائی پر پہلے لکڑیاں لگانا اور گلائی میں لکڑیاں لگا کے اس کے اوپر چادر ڈالنا، پھر مجھے لے کر جانا اور رات کے وقت میں میرا جنازہ اٹھانا۔ پہلی مرتبہ یہ طریقہ اسلام میں اور مدینے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اختیار کیا گیا۔ اتنا عورت کو محفوظ کرتا ہے اسلام۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں حضرت لاہوری کی نسبت سے اور حسنین کریمین کی نسبت سے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کی نسبت سے آ گئیں، اور میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصراً یہ عرض کرنا ہے، اس تقریب کا، اس اجتماع کا عنوان ہے ختم نبوت۔ کیا عنوان ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، کلیدی اور اساسی عقیدہ ہے۔ پورے دین کی عمارت ختم نبوت پر قائم ہے۔ اور ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر لوگ اس کا پورا معنی نہیں سمجھتے، آدھا سمجھتے ہیں آدھا نہیں، ایک جز سمجھتے ایک نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر، یہ ایک جز ہے۔ اس سے اگلا جز بھی ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور جھوٹا، بے ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، میں حضور کو آخری پیغمبر مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہے
کہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانے، آخری پیغمبر مانے، اور ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی ہو کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا، کسی بھی طرح کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو ماننے والے بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر ختم نبوت مکمل ہوتی ہے، ایسے نہیں مکمل ہوتی۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، جب تک آپ یہ ساتھ نہیں کہیں گے، ورنہ مرزائی اور قادیانی بھی کہتے ہیں ہم آخری نبی مانتے ہیں حضور، وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن کی آیت پر ایمان لاتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، دھوکہ دیں گے آپ کو۔ لیکن جب آپ اس مرزائی اور قادیانی کو یہ کہیں کہ تو مرزا غلام احمد جس نے حضور علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کو جھوٹا کہے، اس کو کذاب کہے، اس کو کافر بھی کہے، تو یہ نہیں وہ کہے گا۔ جب نہیں کہے گا تو سمجھ لو یہ مرزائی ہے، اور کہے گا تو وہ مسلمان۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے کہا ایک نکاح ہو رہا تھا، اس نکاح میں شبہ پڑا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ دھوکہ دے کر مسلمان لڑکی سے شادی کر رہا ہے، یہ مرزائی ہے، اس کا باپ مرزائی ہے۔ اس سے پوچھا حضور کو آخری نبی مانتے ہو؟ کہتا مانتا ہوں۔ ختم نبوت پر ایمان ہے؟ کہا اپنے باپ کو بلاؤ۔ باپ بھی آ گیا، پاس ہی تھا۔ ہاں بھئی آخری نبی مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ ختم نبوت پر ایمان ہے؟ کہا ایمان ہے۔ اس پر تو انہوں نے کہا یار یہ تم غلط الزام لگاتے ہو، یہ تو ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھئی ہاں یہ بتاؤ کیا تم حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر، بے ایمان، جھوٹا، اور مرزا غلام احمد جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کو کافر بھی مانتے ہو، اس کو کذاب بھی کہتے ہو، اس پر لعنت بھی بھیجتے ہو؟ اب چپ ہو گیا، اب چپ ہو گیا۔ پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان پکا نہیں ہے، یہ منافق ہے، جھوٹ بول رہا تھا، اور اللہ نے اس بچی کو بچا لیا اس کافر کے نکاح میں جانے سے۔ لڑکی کے والد نے اس مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اس لیے اگر آپ اتنا کافی نہیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی اور پیغمبر ہیں، نہیں، اس کے ساتھ یہ بات بھی کہنا اور ماننا ضروری ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہی اسی سے وہ پرکھا جائے گا کذاب کیسا ہے۔ مرزا غلام احمد کی ایک کتاب ہے براہین احمدیہ، مشہور کتاب ہے اس کی۔ اس نے لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے، صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے۔ 14ویں صدی یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے؟ اب ہم 15ویں صدی میں جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولا، صرف اتنا ہی جھوٹ بولا کہ یہ آخری صدی، یہ کہا صحیح حدیثوں میں آیا۔ حدیث کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بات کو، صحیح حدیث سے اس نے جمع بولا، جبکہ ایک حدیث بھی نہیں ہے، اور صحیح تو کیا ضعیف بھی نہیں ہے جس میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے۔ یہ بات حضور نے فرمائی نہیں، اور اس نے جھوٹ بولا۔ جب اس نے جھوٹ بولا تو بتاؤ جو کذاب ہو وہ نبی ہو سکتا ہے، اور جو نبی ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں، جو نبی ہے وہ۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ بہت بنیادی بھی ہے، نازک بھی ہے۔ نازک اس لیے کہ لوگ مختلف عنوانوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ مثلا یہ دھوکہ دیں گے بھئی نبوت رحمت ہے یا نہیں؟ اب آپ کہیں گے نبوت رحمت ہے۔ نبی رحمت ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللہ رحمت للعالمین، نبی رحمت ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب نبی رحمت ہوتا ہے تو پھر اب نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ گویا تم چاہتے ہو رحمت نہ آئے؟ نبوت رحمت ہوتی ہے، نبوت ختم، رحمت ختم، یہ دھوکہ دیں گے۔ اب عام آدمی کہے گا ہاں ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، نبی رحمت ہوتا ہے، نبوت رحمت ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ نبوت ختم ہو گئی، اس کا مطلب یہ بنا کہ رحمت ختم ہو گئی، تو آپ کو جواب آنا چاہیے کہ ہمارا پیغمبر رحمت للعالمین بن کر آیا، اور رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی دنیا میں آنے سے پہلے بھی رحمت، جب دنیا میں آئے رحمت، دنیا سے چلے گئے تو آخرت تک بھی وہی، قیامت تک بھی وہ رحمت۔ ابھی تک حضور کی رحمت موجود ہے، حضور کی رحمت چل رہی ہے۔
یہ حضور کی رحمت ہی تو ہے جو اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے، ورنہ ہمارے اندر تمام وہ گناہ پائے جاتے ہیں جو پہلی امتوں میں تھے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بچایا، یہ حضور علیہ السلام کی تو رحمت ہے، ورنہ پہلی قومیں جو تھی وہ تو تباہ کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں، نام و نشان ختم ہو گئے۔ جو گناہ وہ قومیں کرتی تھیں ہمارے اندر بھی موجود ہے، جن گناہوں پر عذاب آئے تھے، مگر اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا ہوا ہے، ہمیں ختم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی رحمت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم جو محفوظ ہے، اس کا ایک ایک حرف جو محفوظ ہے، یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے، انجیل نہیں، زبور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد نبی نے آ جانا تھا، نبی نے بتا دینا تھا کہ اس کتاب میں یہ تبدیلی ہوئی، اس لیے میں نیا کتاب لایا، اس شریعت میں یہ تبدیلی ہوئی، میں نئی شریعت لے آیا۔ اس میں گڑبڑ ہونی تھی، اللہ نبی بھیجتا رہتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے کہا اب ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کا محفوظ ہونا اور اسی طرح ہونا جس طرح حضور علیہ السلام پر نازل ہوا، یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ یہ جو حضور علیہ السلام کی ساری احادیث محفوظ ہیں، حضور نے جو فرمایا، جو کیا، جو پسند کیا، وہ سب محفوظ ہے۔ حضور کی پوری زندگی محفوظ ہے، ختم نبوت کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو آپ کی پوری زندگی کیسے محفوظ ہوتی؟ حضور کی پوری زندگی یہاں تک محفوظ ہے کہ حضور کی آنکھیں کیسی، حضور کے سر مبارک کیسا، حضور کے بال کیسے، حضور کے کان مبارک کیسے، حضور کے چہرہ انور کیسا، حضور کے ہاتھ کیسے، انگلیاں کیسی، سر سے پاؤں تک کا پورا وجود، یہ بھی محفوظ ہے۔ حضور کب مسکرائے، کب روئے، آپ کی مسکراہٹیں بھی محفوظ ہیں۔ کس وجہ سے؟ ختم نبوت کی وجہ سے۔ اس لیے اس ختم نبوت کے سب سے بڑے پہرے دار دینی مدارس ہیں۔ کیوں؟ دینی مدارس قرآن پڑھا رہے ہیں، دینی مدارس حضور کی حدیث پڑھا رہے ہیں، اور اس کو ذریعہ بنا دیا اللہ نے قرآن کی حفاظت کا، ان کو ذریعہ بنا دیا اللہ نے حدیث کی حفاظت کا، کیونکہ یہ قرآن یاد کرتے ہیں، آگے بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ اگرچہ کرنے والے تو اللہ ہیں، سبب اللہ نے ان کو بنایا۔ تو آج قرآن کی حفاظت مدرسے کی وجہ سے، حدیث کی حفاظت مدرسے کی وجہ سے، شریعت کی حفاظت مدرسے کی وجہ سے، دینی علوم کی حفاظت مدرسے کی وجہ سے، علوم نبوت کی حفاظت مدرسے کی وجہ سے، علوم وحی کی حفاظت مدرسے کی وجہ سے، مرضیات و نامرضیات خداوندی کی حفاظت مدرسے کی وجہ سے، حتیٰ کہ وضو کا طریقہ، طہارت کا طریقہ محفوظ ہے مدرسے کی وجہ سے۔ گویا مدرسہ سب سے بڑا ختم نبوت کا چوکیدار ہے، سب سے بڑا دین محفوظ ہے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، اور سبب کے درجے میں اس دین کی حفاظت کا کام اللہ مدرسے اور مولوی سے لے رہا ہے۔ اس لیے دنیا کفر اس مدرسے کی مخالف ہے، ان سے محبت کرو۔ آپ دیکھو یہ اتنا ختم نبوت کا بنیادی عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ آنا ہے نا، دوبارہ آنا ہے دنیا میں، اللہ ان کو لائے گا، قیامت کے سے پہلے لائے گا، اسی دنیا میں لائے گا۔ حالانکہ وہ نبی ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ان کی نبی والی شان ختم ہو گئی، نبی ہوں گے، مگر وہ آنے کے بعد اپنا دین نہیں، اپنی شریعت نہیں، اپنی کتاب نہیں، انجیل نہیں، قرآن کی طرف بلائیں گے، حضور کے دین کی طرف بلائیں گے۔ کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہوگی، اللہ بتائے گا کہ یہ انجیل کی طرف اس لیے نہیں دعوت دیں گے، انجیل تبدیل ہو گئی، قرآن تبدیل نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ انجیل اتری عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، وہ آ کر انجیل کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کی کریں گے، کیونکہ انجیل بدل گئی، قرآن بدلا نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن بدلنے کے لیے، اپنے آپ تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا، وہ تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کیوں؟ انجیل تبدیل ہو گئی، اس میں تحریف ہو گئی، وہ اصل شکل میں نہیں رہی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرآن اپنی اصل شکل میں ہوگا، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن وہ نہیں ہے اس لیے میں اس کی تلاوت نہیں کرتا، نہیں، وہ قرآن کی کریں گے، کیونکہ قرآن اسی طرح باقی ہے۔ اور قرآن کیوں اس طرح باقی ہے؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے۔
وہ آ کر حضور کی شریعت کو نافذ کریں گے، وہ دین اسلام کو نافذ کریں گے، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ اگر اسلام اپنی اصل اور مکمل شکل میں باقی نہ ہوتا، وہ کیوں اسلام کی طرف بلاتے، وہ کیوں شریعت کی طرف دعوت دیتے؟ معلوم ہوا کہ یہ محفوظ ہے، یہ باقی ہے، تبھی تو وہ اسلام کی دعوت دیں گے۔ اسلام اصل شکل میں ہوگا تبھی تو دعوت دیں گے، اور اسلام اصل شکل میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی یہ دلیل ہوگا حضور کی ختم نبوت کی، حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی۔ اس لیے میرے دوستو، اس عقیدے کو مضبوط رکھو کہ حضور علیہ السلام کے بعد اتنا ہی کہو گے؟ ابھی تو سبق پڑھایا میں نے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، صرف اتنا کہو گے یا یہ بھی ساتھ کہو گے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ۔